جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر اشتیاق احمد. آپ سب واقف ہیں ان سے. اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ ہے، لیکن پاکستان کے بہت سارے اداروں اور ڈپارٹمنٹس جو ہیں ایکیڈیمک ان کو ہیڈ کر چکے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز کے نامی گرامی استاد اور ماہر ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد ہمیشہ ایک فریش پرسپیکٹو لے کے آتی ہے. اور وہ جو کہ ذرا وہ کہ جو ذرا ان پاپولر بھی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے پاپولرٹی جو ہے وہ آج کل اس کے میٹرکس فرق ہے جب بھی پبلک کانورسیشن میں. لیکن بہرحال آج کے ٹاپکس ہم ذرا بات کرتے ہیں. ایک تو یہ جو لگتا یوں ہے کہ ایران اور امریکہ کا سیز فائر جو ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ وہاں پہ حملے اور جوابی حملے کل ہوئے ہیں. دونوں سائڈز نے اٹیک کیا ایک دوسرے کو، اگرچہ کہ امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جی نہیں سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے، یہ ویسے ہی ہم نے کیا کہتے ہیں چھیڑ خانی کی ہے، اگر میں اس کو کولوکیل زبان میں بیان کروں ناظرین کے لیے. تو سیریس معاملہ نہیں ہے. کتنا سیریس ہے اور یہ کیا واقعی ہی دوبارہ سے کانفلکٹ کو ریسٹارٹ کر سکتا ہے؟ میرے خیال سے اس وقت ایک سب سے بڑا سوال یہ اٹھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پس پردہ ایک فریم ورک جو اگریمنٹ کے لیے مختلف اس کے نکات جو ہے وہ آپس میں شٹل کیے جائے تھے پاکستان کی گڈ آفیسز کے تھرو، ان کا کتنا چانس ہے اور کہاں پہ ہے اس وقت وہ سٹینڈ کرتے ہیں، یا وہ معاملہ اثر نو سٹارٹ ہوگا؟ اس کے بعد ہم جی سر اس کے بعد میں یہ بنا دوں، اس کے بعد دوسرے پروگرام کے حصے میں یو اے ای پہ ذرا توجہ دیں گے کہ یو اے ای جو ہے اس وقت نہ صرف یہ کہ وہ اسرائیل کے مکمل کیمپ میں جا رہا ہے، جا چکا ہے، بلکہ خود باقی عرب ممالک ہیں ان کو بھی تشویش ہو رہی ہے. ان کے ڈویژنز جو ہیں یو اے ای کی پالیسی کی وجہ سے شدید ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا یو اے ای کی یہ جو سلائیڈ ہے یہ چلے گی، یا یہ کچھ اس میں کچھ روک تھام ممکن ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ایران اور امریکہ کا. جی سر دیکھیں، اپنا یہ جو پچھلے 4 یا 5 ہفتے میں ہم نے دیکھی ہے سچویشن ایوالو کرتی، جب اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کی جو ڈائریکٹ ٹاکس ہوئی تھی 21 گھنٹے، اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ ہمیں 3 پیٹرن نظر آ رہے ہیں. نمبر 1 تو ڈپلومیسی ڈائلاگ کنسسٹنٹلی چل رہا ہے، بیک چینل ڈپلومیسی ہے، پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اس میں جو آخری خبریں یہ آئی تھی کہ بھی انسٹیڈ کہ وہ کوئی کمپریہنسو ڈیل سائن کریں کیونکہ ایشوز بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، تو ایک فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ یا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ 1 یا 1.5 پیج کا سائن کر لیتے ہیں. اور اس کے اندر جو خبریں نکلی ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے کہ سب سے پہلے تو ہرموز کے اندر جو اپنا انٹرنیشنل شپنگ ہے وہ انکنڈیشنلی ریموو ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی آ گیا ہے، کیونکہ 20,000 سیلرز ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں among so many ships. اس میں انکنڈیشنل ہوگا. ایران اور امریکہ جو ہے دونوں اپنا گارنٹی دیں گے کہ یہ سموتھ ٹریفک ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ ایران کی طرف سے یہ ہے کہ ہمارے اوپر دوبارہ اٹیک نہ ہو، کیونکہ اسرائیل کا جو ہمیں نظر آیا رویہ پچھلے سال سے کہ وہ اپنا اصل میں سپوائلر ایمرج کیا اور اسی نے ٹریپ کیا امریکہ کو پہلے 6 ہفتوں کی جنگ کے اندر. دوسری یہ ہے کہ اپنا وہ دوبارہ یہ نہ ہو. تیسرا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کی ڈیمانڈ نیوکلیر پہ ہے تو وہ بھی اس کا بھی ریفرنس آپ کو مل جائے گا. یہ جو بھی ڈاکومنٹ اگر فائنل ہوتا ہے اور یہ دونوں اس کو سائن کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. سبسٹینٹیو ایشوز ہیں. اناؤنسمنٹ یہ ہوگی کہ یہ اپنا ایک فریم ورک ہے جس کے اندر ڈپلومیٹک پروسیس جب آگے جائے گا تو تمام ایشوز آئیں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ نیوکلیر اسپیسیفکلی مینشنڈ ہوگا ان مائی اوپینین. تو ظاہر ہے یہ جو میمورنڈمز ہوتے ہیں یہ بگننگ ہوتی ہے ایک سبسٹینٹیو ڈپلومیٹک پروسیس کی، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں ٹائم چاہیے. تو ایک سیز فائر کا انڈیفینٹ ایکسٹینشن، اور اس کے بعد کمٹمنٹ ریزالو دونوں سائڈ سے کہ وہ سبسٹینٹیو ایشوز کو ریزالو کریں گے تھرو ڈائریکٹ ٹاکس. پاکستان میں میرے خیال میں ہوں گی یا جہاں بھی ہو، لیکن یہ پروسیس کنٹینیو رہے گا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اصل مرحلہ آئے گا کہ جہاں پہ یہ تقریباً 5 دہائیوں لمبا جو کانفلکٹ ہے بٹوین امریکہ اینڈ ایران، خاص طور پہ جو 2 مین ایکٹرز ہیں اس کے اندر، وہ پھر مد نظر آئے گا. اور اس کے بعد کم از کم یہ ہوگا کہ تھریٹ ٹو اسکلیشن نہیں ہوگی آفٹر دا فریم ورک ایگریمنٹ جس طرح کی اب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا کوئی ایک وائبل ویری کمپلیکیٹڈ پاتھ وے ٹو ڈپلومیسی ہوگا. تو 3 چیزیں جو ہمیں نظر آئی ہیں رضا ابھی پچھلے 5 ہفتے میں اسلام آباد کے بعد. ایک تو ڈپلومیسی ہے جو چل رہی ہے.
دوسرا جو ہے تھریٹ ٹو ایسکیلیشن کہ یہ بڑا فریجائل سیز فائر ہے, اس میں دونوں سائڈ جو ہے وہ اپنا یعنی وہ ایک انڈیکیٹرز کنسسٹنٹلی دے رہی ہیں جسٹ ٹو پریشر دی ادر ون کہ یہ ایسکیلیٹ بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ اپنا ایکشنز بھی لیے گئے جس طرح آپ نے ابھی بتایا. اور اس کے اندر جو تیسری ڈومیننٹ چیز ہے جو کہ ڈپلومیسی اور یعنی ایسکیلیشن کے درمیان ہے, وہ برنک مین شپ ہے. دونوں سائڈیں جو ہے نا وہ اپنا مائلیج گین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں دوسری کے اوپر, اور کوئی نہ کوئی تھریٹ وغیرہ اور ایک ہارڈ سٹینس شو کر رہی ہیں تاکہ ایک تو ایسکیلیشن یعنی فل نہ ہو سکے لیکن اس کا درمیانی راستہ نکالا ہے. دوسرا جو ایک کمبرسم ڈپلومیٹک پروسیس چل رہا ہے اس کے اندر وہ اپنا کوئی نہ کوئی اس پریشر سے یا تھریٹ سے اپنے فیور کے اندر کوئی یعنی ایڈڈ ایڈوانٹیج سیک کر رہے ہیں ان مائی اوپینین. سو ڈپلومیسی, برنکمینشپ اینڈ ایسکیلیشن کی تھریٹ, یہ تین پیٹرنز ہیں. میں اگر دیکھوں پچھلے 5 ہفتے جب اسلام آباد کا فرسٹ راؤنڈ کولیپس ہوا اور اس کے بعد پروسیس کنٹینیو رہا. تو ایسکیلیشن کا جو خطرہ ہے اس وقت دنیا بھر میں, ڈاکٹر صاحب یہی تو بات ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سگنلنگ ہے دونوں سائڈز کی طرف سے, یا واقعی ہی کوئی ایسکیلیشن کی خواہش ہے؟ کیونکہ دیکھیے ایران کے اندر ایک جو حلقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ہم نے امریکہ کو کافی جیسے کہتے ہیں تنگ کیا ہے, ورلڈ اکانومی کو بھی سکویز کیا ہے, لگے رہو منا بھائی بقول شخص سے. اچھا, ادھر امریکہ میں بھی ایسے حلقے موجود ہیں, آلدو ٹرمپ از خود اباؤ فریم چاہتا ہے اس کی اپنی ذاتی مقبولیت اور اس کا پولیٹیکل سروائیول جو ہے وہ خطرے میں جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. لیکن اس کے کچھ حلقے اور خصوصاً اسرائیل جو لابی جسے کہا جاتا ہے یا جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں وہ بھی کافی اس سے متاثر ہیں اور ان کے ساتھ وہ نتھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام جاری رکھنا ہے, تن کے رکھو انہوں, ختم کرو ایرانیوں کو اور ان کی سٹیٹ جو ہے کولیپس کرواؤ. یہ آپ یہ کہیں ان دو ایکسٹریم جو فیکشنز ہیں یہ ان کی پالیسیاں تو غالب نہیں آ رہی, کیونکہ اس کا تو مطلب پھر ایسکیلیشن ہی ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو. دیکھو رضا, سچ بولنا چاہیے, اگر کڑوا ہے تو کسی کو برا لگتا ہے تو بھی ان کا مسئلہ ہے. ہم تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور بالکل ایک ایسی بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ اپنا بالکل درمیانی بات ہو. درمیانی بات اس میں یہ ہے کہ پورے 6 ہفتے کی جنگ اور تقریباً 5 ہفتے کی پوسٹ سیز فائر جو ڈپلومیسی ہے, اس میں کافی ساری کلیئرٹی آ گئی ہے کہ ایران اور اسرائیل یہ دونوں اس میں کوئی خاص ان میں فرق نہیں ہے. میں اس پہ ایران ایز اے کنٹری نہیں لے رہا, نہ اسرائیل ایز اے کنٹری لے رہا ہوں. میں یہ لے رہا ہوں کہ جو اس میں اصل ڈرائیورز ہیں پالیسی کے اور جو پاور سٹرکچر ہے. آئی تھنک نتنیاہو کی جو کولیشن پارٹنرز یا نتنیاہو ہمسیلف جو اس وقت اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ ایکسپینشنسٹ ہے. اس نے یہ وار انیشیٹ کی تھی, اسی نے امریکہ کو ٹریپ کیا ہے اس کے اندر. اور ظاہر ہے کہ ٹرمپ کی بھی کمپلشنز یہ ہے کہ ڈومیسٹک پولیٹیکل ہے, وہاں پہ اسرائیلی لابی کافی انفلوئنشل ہے, تو وہ نہیں چاہتا تھا لیکن آ گیا بیچ میں. تو وہ اسرائیلیز جو یہ بھی لے کے آئے کہ جی رجیم چینج ہو جائے گا, وہ بھی مس کیلکولیٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اس میں امریکہ کو پھنسانے والا اسرائیل ہے. اسرائیل جو ہے نا اس کے غازہ اور غازہ کے بیونڈ اسٹریٹجی اس کی یہی ہے کہ اس کانفلکٹ کو جو اس نے انیشیٹ کیا پیلسٹینینز کے خلاف ان آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز یا غازہ کے اندر, وہ ساؤتھ لیبنان یا اکراس لیبنان گیا, اس کے بعد سیریا تک ایکسٹینڈ ہوا, پھر یمن تک آیا. یہ پچھلے 2-3 سال سے ٹرائی کر رہے تھے کہ جی یہ آگے بھی اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گلف تک. ٹھیک ہے, اور یہ وار جو ہے انیشیشن یہ اسی پروسیس کا, اسی ایمبیشن کا حصہ ہے. دوسری طرف ایران ہے, اس کا بھی بیہیویئر پچھلے 47 سال سے کانفلکٹ کے اوپر ہی رہا ہے. یعنی سیکٹیرین ایکسپینشن جو انیشل گول تھا, اس کے بعد کانفلکٹ کریشن اور اس کو اپنا اس کی ایکسپینشن, اور خاص طور پہ عرب سپرنگ کے بعد اس نے فرام لیبنان ٹو سیریا ٹو عراق, یمن, اس سے پہلے یعنی عرب سپرنگ کے بعد بحرین کے اندر بھی. تو یہ ہمیشہ سے اس کی کوشش یہ رہی ہے کہ بھی انسٹیبلٹی کریٹ کرے, اور وہی بیہیویئر اس کا اسی طرح کا ان خطوں کے اندر جو اسرائیل کا ہے مڈل ایسٹ کے اندر.
تو ایک تو بالکل فرق نہیں نظر آ رہا. اور جب ایران کا ہم مینشن کریں گے تو اس کے اندر جو ہارڈ لائن یہ جو ریئل یعنی ملا پاور ہے نا وہاں پہ وہ ہارڈ لائن پاسداران کے فیکشنز ہیں. اور اس وقت بھی جو آپ کو ہارڈ لائن سٹینس یا برنک مین شپ یا پبلک پوسٹرنگ یا اسٹریٹجک سگنلنگ وہاں سے آ رہی ہے, وہ فنکشنز ہیں وہ اپنا ان کا پریزیڈنٹ آفس کے ساتھ یا پارلیمنٹری اسپیکر کے آفس کے ساتھ یا فارن منسٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ادارے سویلین پولیٹیکل ڈپلومیٹک ہیں یہ بیسیکلی دے آر کمپیلڈ ٹو ٹو دی IRGC لائن ان دیئر فارن پالیسی یا اس وار کے ریفرنس سے. سو ایک تو میں یہ آرگیو کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت اچھی کلیئرٹی آ گئی ہے. دیکھیں کبھی بھی ٹریجڈی آئے یا وار آئے کانفلکٹ آئے اس کے اندر تھوڑا سا کھل کے چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, وہ آپ کو نارمل حالات میں بھی نہیں پتہ چلتی. تو ایک چیز ہمیں بالکل کھل کے یہ سمجھ آئی ہے کہ بیسیکلی جہاں تک تو پیس کا تعلق ہے, اسٹیبلٹی کا تعلق ہے, پروگرس کا تعلق ہے خلیجی ممالک کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر, اس کے اندر اسرائیل اور ایران کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ کانفلکٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں, یہ پیس کو سپوائل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, اور یہ ہمیشہ جو ہے نا کوشش انہوں نے کی ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ایران کے اندر 79 سے. اور اسرائیل جو ہے پچھلے آپ کو جب سے کریشن ہے اس نے عرب ورلڈ کے ساتھ, نیبرز کے ساتھ, اور خاص طور پہ جو پیلسٹینینز ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ ان ڈیفائنس آف دی انٹرنیشنل ول ٹوٹل امپیونٹی کے ساتھ انہوں نے یعنی فلسطین کے جو ان کو لوگوں کا حق ہے وہ مارا ہے. ادھر سے یہ جو اپنا ریولوشنری گارڈز ہیں انہوں نے ہمارے اندر پورے خطے کے اندر گلف کے اندر اب پتہ چل گیا اس جنگ کے اندر کہ انہوں نے کیا کیا گلف کے اندر نا. تو جب ہم ڈسکشن کریں نا تھوڑا سا بیلنس کر کے کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو ڈس لائک کرتے ہیں تو اس کو اپنا ایبسولوٹلی ایکسپریس کریں سنسیئرلی, لیکن ادھر سے جو اپنا تماشا انہوں نے کیا ہے اس کو ہم اوور لک کر دیں چاہے کسی وجہ سے بھی, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جی. لیکن ڈاکٹر صاحب میں دیکھیں تھوڑی سی آپ کی بات سے عمومی طور پہ تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ تجزیہ جو ہوتا ہے وہ بے لاگ ہونا چاہیے, اور اس سے قطع نظر کہ آپ کے جذباتی خیالات کیا ہوں یا رجحانات کیا ہوں, بالکل درست آپ بات کریں. مگر جس میں دیکھیے یہ بھی ہے کہ ایران میں جب سے انقلاب آیا تو ایک مقاسمت جو مغربی دنیا کی طرف سے تھی وہ بھی بالکل سامنے تھی, اگرچہ کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اس وقت کچھ سیکشنز آف ویسٹرن پاور نے, لیکن پھر بعد میں جو سینکشنز اور یہ اور اس کو سکویز کرنے کا بھی جو ایک معاملہ تھا تو ایران کی پوسچر بھی ڈیفینسو رہا ہے. I mean وہ ڈیفینسو آفینسو ایک طریقے میں رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ بھی ہمیں نقطۂ نظر دیکھنا پڑے گا کہ ایک وہ بہت سی چیزیں جو ایران نے کی ہے اپنی ایکسپینشنزم میں, اس میں ایک انہیرنٹ پالیسی یہ بھی رہی ہے کہ کس طرح سے اپنا دفاع بھی کیا جائے, کیونکہ اتنی زیادہ قوتوں کا سامنا تھا اس کو. جی ہاں یہ رضا میں آپ سے بالکل اتفاق کروں گا. دیکھیں جو فورن پالیسی یا ایکشن آف اے اسٹیٹ جو ہے نا وہ ون وے اسٹریٹ نہیں ہوتی. وہ ظاہر ہے کہ اپنا دوسری طرف سے اگر وہ تھریٹ ہوگی تو ادھر سے ری ایکشن بھی ہوگا. لیکن ہمیشہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پریگمیٹک کنٹریز ہوتی ہیں وہ ان کو آرٹ آف نیویگیشن آتا ہے. وہ کانفلکٹ سے نکل کے یا پریشر سے نکل کے ایسے مووز بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ اپنا اسی طرح یعنی ڈومیسٹک پالیسی اکنامک جو پالیسی ہے یا ریلیشنز ود نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کو وہ پورے پریشر سے نیویگیٹ کرے کہ کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ نکالیں. تو اگر دیکھیں نا کہ ویسٹ نے یا امریکہ نے اور اسرائیل نے پورا یہ ایک ہاکش اینٹی ایران پوسٹ 79 سٹینس رکھا ہے تو اس کو بالکل اسی طرح ویلیو دینی چاہیے کہ واقعی تھا پریشر ان کے اوپر, لیکن ادھر سے بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں کی اس کے اندر, اس کو بڑھاوا دیا ہے. مطلب یہ دیکھیں نا کسی بھی کنٹری میں خاص طور پہ اگر وہ اسمالر ہو تو بھائی اپنے بارڈرز کے اندر رہو نا, آپ انتشار نہ کریٹ کرو ریلیٹیولی اسٹیبل ریجنز کے اندر. جو آپ کا اپنا انسٹرومنٹس آف نیشنل پاور ہے اس کو مد نظر رکھ کے کیئرفلی نیویگیٹ کرو, پریشر سے نکلے اور ایک ریسپانسبل اسٹیٹ بنے. جب ریسپانسبل اسٹیٹ بن جائے کوئی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اگر کانسپریسی بھی ہو رہی ہے اس کے لیے ویسٹ کے اندر وہ کامیاب ہو سکتی ہے. تو انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی اس کے اندر کہ مطلب اب دیکھیں اس کانفلکٹ میں بھی رضا یعنی گلف کے اوپر اٹیک کرنے سے کیا ملا ان کو. چلے آپ کا آرگومنٹ یہ کہ وہاں پہ یو ایس بیسز تھی بھی ٹھیک ہے بھلا, تو یہ جو ابھی آج بھی ایئرپورٹ پہ اپنا آگ لگی ہوئی ہے یو اے کے اندر,
یا کچھ ہفتہ پہلے وہاں پہ جو مین ان کا جو ٹرمینل تھا آئل کا وہ جو کہ سپلائی کرتے تھے وہاں پہ یعنی تابڑ توڑ حملہ کرنا جب سیز فائر ہے ٹھیک ہے. تو یہ آج کی بھی سٹیٹمنٹ جو اپنا اس کی اراکچی کی ہے کہ جی اپنا یہ جب بھی ہم ڈپلومیسی کرتے ہیں تو امریکہ جو ہے وہ ایسکلیشن کا پریٹیکسٹ نکال کے تو وہ کرتا ہے. ہم نے بتایا کہ جی ہم بڑے پیشنٹ ہیں لیکن ہم بھی سٹینڈ کر سکتے ہیں. تو بھئی اس طرح کی ہاکش یا ڈی اسٹیبلائزنگ جو ہے نا ریمارکس نہیں کرنے چاہیے جب سیز فائر فرجائل ہے. آپ بڑے ویکن ہو چکے ہیں. آپ کی جو مورل اور لیگل آرگومنٹ ہے نا آف اسٹیٹ آف ہارمز سے وہ اتنا ہی خراب ہے جتنا امریکیوں کا ہے. تو مطلب دیکھیں نا کوئی ریزنیبل ہونا چاہیے. آپ کو سب سے پہلا انٹرسٹ ایران کا یہ ہے کہ کسی طرح ڈپلومیسی کے تھرو اس یعنی فیز سے نکل جائے اور آگے مطلب اٹ کین بائی ٹائم ڈریگ دا نیگوسیشن سے. لیکن الٹیمیٹلی یہ جو سبسٹانسو ایشوز ہیں نا جی نیوکلیر والے خاص طور پہ اس میں سسپیشن اسٹیبلش ہو چکا ہے. اس سے جان چھڑائیں, انفریز کرائیں اپنے ایسٹس, لائک اکنامک جو پریشر ہے سینکشنز کا وہ اپنا ریلیو کرائیں اور اس کے بعد دے شوڈ بیکم اے ریسپانسبل اسٹیٹ ان دا ریجن. اور پھر ساتھ میں 1-2 سال لگیں گے, اس کے لیے کاوش بڑی کرنی پڑے گی کہ جو اپنا خلیجی ممالک ہیں خاص طور پہ سعودی عربیہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کو گارنٹی کریں, ان سے اپنا اپولوجائز بھی کریں کہ بالکل انوارنٹڈ آپ کے سوورن ٹارگٹس کے اوپر ہم نے یہ حملہ کیا, یہ اس پیکیولر سرکمسٹانسز میں ہم غلطی کر بیٹھے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہی 2023 میں جب چائنیز نے نارملائز کیا تھا ہم اسی نیج پہ واپس چلنا چاہ رہے ہیں ایون یو اے کے ساتھ. اور بائی دا وے یو اے اور ایران کا بالکل عجیب سی بات ہے, پاسداران کی ساری انویسٹمنٹ گلف میں ہے ٹھیک ہے. یو اے جو ہے نا یہ ان کی کلوزسٹ تھا امنگ دا 6 جی سی سی کنٹریز. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ ہارڈسٹ ہٹ ہے ڈیورنگ دس وار بائی دی ایرانیئنز دیم سیلوز. سعودی عربیہ از اے لارج کنٹری, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنا بڑا انہوں نے لائک انارمس پیشنس شو کی ہے اس کانفلکٹ میں. گریس بھی دکھائی ہے ایم بی ایس نے کہ وہ اپنا ہمیشہ فون اٹھا کے ایمریٹی لیڈرشپ کو یعنی ایم بی زی کو فون بھی کر دیتا ہے. ابھی بھی جب اٹیک ہوا فون کیا, ڈسپائٹ فرکشن آ گئی ہے ریلیشنز میں لیکن اس نے اپنی گریس رکھی ہے. اگر آپ کو ایک لیڈر یہاں پہ پورے کانفلکٹ میں نظر آتا ہے نا جی وہ آپ کو کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ ہے, سائڈ پہ بیٹھ کے بہت تمل سے ڈی ایسکیلیشن کی بات کرتا رہا. امریکی میڈیا کے اندر, اسرائیلی میڈیا کے اندر یہ بات جھوٹ کہ جی اپنا وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو ڈبل ڈاؤن کرو, ایسی بات نہیں تھی. اس نے ہمیشہ ڈی ایسکیلیشن کی, ڈپلومیسی کو فیور کیا. ابھی بھی ان کا سٹیک جو ہے نا ناٹ آن دی ریوائیور آف کانفلکٹ, ان کا ابھی بھی سٹیک اس کے اندر ہے کہ کسی طرح یہ ڈیل سائن ہو اور ہماری جان چھوٹے. جی یہ اشتیاق صاحب آپ نے تو بہت سارے جسے کہتے ہیں نکات رکھ دی ہیں میز کے اوپر. اب میں صرف آپ سے اتنی سی بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ شاید امریکہ ہی خود امریکہ میں بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ ڈیل نہیں چاہتے. جس ڈیل کی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں نا کہ اراکچی نے, آپ اس کا ذکر کیا, اس کی ٹویٹ جو ابھی تھی اس نے یہ بھی کہا کہ جب بھی کوئی سفارتی حل سامنے آتا تو امریکہ ایک لاپرواہ فوجی مہم جوئی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور یہ دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی ہے یا پھر کوئی ایسا عنصر ہے جو صدر امریکہ کو ایک اور دلدل میں دھکیل رہا ہے. مطلب میں لوز ترجمہ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. تو یہ مطلب ان کی سویلین جو سائیڈ ہے کم از کم وہ تو اس طرح کی پیس میکنگ نوائزز کر رہی ہے. لیکن یہاں پر یہ کہا بہت سے حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ کی طرف سے بھی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا شروع میں, کہ جو پرو اسرائیل یا اسرائیل نواز جو لوگ ہیں ٹرمپ کے ارد گرد وہ بھی شاید یہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈیل ہو جائے بآسانی, کیونکہ ٹرمپ تو تیار ہے کرنے کو. اس کا ایک سائڈ جو ہے وہ بالکل لگتا ہے اس کی باتوں سے اور جو سیاسی حالات ہیں. تو اس دعوے کو آپ کیسے وہ کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں اپنا رضا, یہاں پہ ایک جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ پاپولیزم بہت ہے, اور پاپولیزم ناٹ اونلی ڈومیسٹک سفیئر میں بلکہ فورن پالیسی ایشوز کے بھی ہے. مطلب ایک طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر, پرائم منسٹر شہباز شریف, فارن منسٹر اسحاق ڈار,
کاوش کر رہے ہیں, ادھر ادھر یعنی بھاگتے ہیں, فونے ڈائل کرتے ہیں کہ یہ بڑی پریگمیٹک ڈسکورس ہے کہ یہ پاکستان کو ایک اگر موقع ملا ہے تو اس کا بھرپور استعمال کیا جائے اور ہم بڑے ریسپانسبل طریقے سے ہم یہ یعنی یہ معاملہ حل کریں, اور اس کا کریڈٹ بھی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دس از اے سروس دیٹ وی آر پلئنگ فار دا ریسٹ آف دی ورلڈ. دوسری طرف یہاں پہ پاپولسٹ جو انالیسز ہے پاکستان کے اندر بھی, چلے اس کو بھی آپ ایکسکلوڈ کر لو, یہ جو فیتھفل ایلیمنٹ ہے کہ وہ بالکل لوئل ہے IRGC کے ساتھ اور رہتے ادھر ہیں, لیکن ایون میں نے نوٹ کیا ہے کہ ریٹائرڈ امبیسڈرز, ریٹائرڈ جنرل اور جو دوسرے اینالسٹ ہیں یہاں پہ, وہ پھر پاپولزم کا شکار ہے. مطلب ان کی ریفلیکشن آتی ہے کہ جی ٹرمپ جو ہے وار چاہتا ہے, ایران نے جنگ جیت لی ہے, ٹھیک ہے جی, جو نان سینس تہران سے نکلتی ہے اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں میرے اوپینین میں کچھ دنوں بعد ٹرمپ چائنا جا رہا ہے, وہ بڑی ہسٹورک اس کی ویلکم بھی ہوگا اور اس کی میٹنگ بھی ہوگی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ, اور اس نے اوپنلی بارہا کہا ہے کہ چائنا کی گریٹنس کو اکنالج کیا ہے. اس نے یہ بولتا ہے کہ جی میرا شی کے ساتھ 1 to 1 بہت ہی اچھا ریلیشن شپ ہے. ٹرمپ ایکچولی یہ جو اس نے مشن گڈ ول یا جو بھی اس کا نام فریڈم لانچ کیا تھا, اس پہ بھی مجھے یہی آیا کہ آلریڈی نیول بلاکیڈ کیا ہوا ہے, تو اس کو یعنی کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سٹیج پہ. وہ میرے خیال میں اس میں یہ بھی موٹیویشن تھی کہ میں اگر چائنا جاؤں تو کوئی چیز تو لے کے جاؤں نا, کہ دیکھو بھی تم لوگوں کے لیے میں اپنا فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہوں, فری نیویگیشن, ٹھیک ہے, کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دیا, یورپینز نہیں آئے تو فلان نہیں آئے, تو پھر بھی آپ کی سروس میں ہے. اور ابھی وہ جو ہے نا اس کا پرو یعنی ڈیل جو آرگومنٹ آ رہا ہے یا لیکس آ رہی ہیں, وہ یہ بھی ہے کہ جو شی کے ساتھ جب وہ بیٹھے وہ کچھ نہ کچھ ٹینجیبلی لے کے جائے, یا کم از کم ایشورنس لے کے جائے کہ وی آر بیونڈ دس کانفلکٹ, یہ ابھی ہو جائے گا, اس کے بعد ہم نیگوسیشنز کریں گے. اور اس پہ اگر وہ یہ اپنا ساتھ لے جاتے ہیں, اور یعنی دیر از اے کانٹیکسٹ ٹو دس میٹنگ نا, میٹنگ اگر دیکھو نا 1 مہینہ پوسٹ پون کیے, بہت بڑا یہ یعنی ایک لیڈرشپ سمٹ ہونے لگی ہے. اس پہ ظاہر ہے کہ ہی وانٹس ٹو ریزالو دس ایشوز. یہ جو فرام ٹائم ٹو ٹائم آج بھی اس نے جو کہا کہ جی اپنا اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یعنی ایک قسم کا ایک نیوکلیئر وغیرہ کا ریفرنس تو نہیں کہا اس نے, لیکن جس طرح کا وہ اشارے بازی کرتا ہے اس سے یہی ملتا ہے کہ واقعی یہ تو بالکل اسمیش کر دیں گے ایران کو اگر یہ نہیں آتے ٹیبل کے اوپر. بالکل وہ اس نے ٹھیک ہے دھمکی دی ہے, جی بالکل دھمکی وغیرہ, تو دھمکیاں تو ایرانینز بھی لگا رہے ہیں نا, دھمکیاں امریکہ بھی لگا رہے ہیں, لیکن امریکہ اور ایران کا تھوڑا سا فرق ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. اگر دیکھو چیزیں ایسکلیٹ کر گئی نا تو اس کے اندر ایران ول بی دا لوزر. باقی وہ سمجھ لے جو ان کا ہاسٹیج ٹائپ مینٹالٹی ہے نا کہ جی ہم نے اگر ہم جا رہے ہیں ڈوب رہے ہیں صنم, ہم کیا وہ جملہ ہے کہ جی ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, ان کو بھی لے ڈوبیں گے. بھی اب تیاری ہو چکی ہے گلف کے اندر, یعنی ایک جو اپنا پیشنس ہے نا اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. ابھی ایمریٹیز نے ایک اسکواڈن لے لیا رافیلز کا ایجپٹ سے, ہمارا PAF کا اسکواڈن سعودی عربیہ میں پلیسڈ ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر اسکلیٹ ہوتی ہے تو کلیئرٹی ہے سب کے اوپر کہ بھی اب اس وقت کرنا کیا ہے ان کا. اسی لیے اسحاق ڈار صاحب نے 4 دن پہلے یہ 6 اپریل کو ہی پبلکلی اسٹیٹڈ کہ بھی سعودی عربیہ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ ہم نے بتا دیا تھا ان لوگوں کو. اب ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تو ہم ڈائریکٹلی نیگوشیٹ نہیں کر رہے ہیں, امریکہ کو بتا سکتے ہیں کہ اسرائیلیز کو کہیں کہ یہ باز آ جائیں, لیکن کلیئرلی ریفرنس یہی تھا کہ جو پاسداران کے ہارڈ لائنرز ہیں نا ان کو صرف باور کرا دیں کہ بھائی ہلکا ہاتھ رکھو, ڈی اسکیلیٹ کرو, اس ڈیل کے اندر تو سب سے زیادہ تم لوگوں کا فائدہ ہے, ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اگر ارسپانسبل یا کوئی ایسکلیشن کی طرف تم نے اس دفعہ کیا اور اس کو آپ کے اوپر اٹیک ہو اور آپ سیدھا پھر گلف پہ اٹیک کرنا شروع کر دیں, سعودی عربیہ پہ آپ کریں گے تو پھر دیر ول بی اے ریسپانس, تو پھر ہمیں آپ گلا نہ کیجیے گا اس کے بعد, ٹھیک ہے نا. تو بات سمپل سی ہے کہ دیکھیں ان کو کمیونیکیٹ ہم بھی کر رہے ہیں ایرانینز کو, امریکہ بھی اپنا ٹرمپ فرام ٹائم ٹو ٹائم کر لیتا ہے. ایک اور اینگل بڑا انٹرسٹنگ مجھے نظر آیا اس کے اندر رضا, کہ جب منڈے آتا ہے نا مارکیٹس کھلتی ہیں تو ٹرمپ جو ہے نا وہ ڈیل کی بات کر دیتا ہے, وہ آگے 3-4 دن چلاتے ہیں انٹل فرائیڈے, وہاں سے پیس ڈسکورس ہوتا ہے. اچھا جی ایرانینز ہیں ان 5 ورکنگ ڈیز کے اندر
یہ اسکلیشن کی طرف چلتے ہیں, اٹیک بھی کر دیتے ہیں جس طرح یو اے پہ کیا انہی دنوں میں. جب ویکینڈ آئے گا, ویکینڈ جیسے شروع کرتا ہے یا فرائیڈے کو جب مارکیٹس کلوز ہو جاتی ہیں تو ٹرمپ کی طرف سے ڈڈلی قسم کی جو ہے نا اپنے ایک تھریٹ آ جاتی ہے اس کے اوپر. تو ایسکلیشن بائی امریکہ از ڈیورنگ دا ویکینڈس, اینڈ ویک ڈیز کے اندر ڈپلومیسی ہے. ویک ڈیز کے اندر ادھر سے ایسکلیشن ہے ایران کی طرف سے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی گلوبل جو مارکیٹ ہے اس کو ہم نے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے, اور ویکینڈز کے اوپر جو ہے وہ پیس اوورچرز آ جاتے ہیں ان کے. مطلب دس از عجیب تماشا انہوں نے لگایا ہے. لیکن آپ دیکھو کہ جو ایرانینز کا ایٹیچیوڈ ہے نا, خاص طور پہ انہوں نے یو اے پہ 2 اٹیکس کر چکے ہیں, آج بھی میرے خیال میں کوئی میسائل یا ڈرون فائر کیا ہے یہ. اور پھر یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم ایک نیا پروٹوکول ایک ایشو کر رہے ہیں اپنا ہورمز کے لیے, یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں بھائی, آپ اس کو نیگوشیٹنگ پوائنٹ نہیں بنا سکتے, نمبر 1. دوسرا, اگر آپ نے پریشر ٹیکٹک بھی کیا, غلط کیا اس کو استعمال, کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا پوری دنیا کے انٹرسٹ ہے یہاں کے اندر کہ فری نیویگیشن ہو. دیکھیں اس کو آپ ایز اے اب انہوں نے کہا جی ہم نے دوبارہ وہ شروع میں جو انہوں نے بلاکٹ کیا تھا, اب انہوں نے بولا ہے کہ جی ہم اپنا فیس بھی لیں گے, ٹول چارج کریں گے, اور یہ پورا پروسیجر ہے, ای میل جناب IRGC کو پہلے آئے گی اور اس کے بعد وہ رسپونڈ کریں گے, اور اس کے بعد ایرانین کرنسی کے اندر پیمنٹس ہوگی اور تبھی جہاز گزر سکتے ہیں. اور باقی کچھ کنٹریز ہیں جو کہ اپنا یا تو الائنڈ ہیں گلف کے ساتھ یا ان جو اگریسرز ہیں ان کے ساتھ, تو ان کو تو ہم گزرنے نہیں دیں گے. بالکل, یہ بہت انٹرسٹنگ آپ نے جو خصوصاً سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کی. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک پوری اس وقت جیسے کہتے ہیں مہم بھی چل رہی ہے کہ یہ اس جنگ کے بہانے سے جو ٹرمپ کے حواری ہیں یا جو انسائیڈر ہیں اس کے سرکل میں, وہ ڈاکٹر صاحب پیسے بنا رہے ہیں, کیونکہ وہ اس سے بیان دہلواتے ہیں, مارکیٹ اوپر جاتی ہے, بیان دہلواتے ہیں, نیچے جاتی ہے, اور اس میں لوگ جو ہے پہلے خرید لیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں, یا جو بھی یہ کاروبار بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے شاید اس کی. اور یہ اب وقت کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, ابھی تک تو الزامات ہی ہیں, تو اس لیے کچھ ان کے اوپر وثوق سے کہنا مشکل ہے. مگر یہ بات آپ نے بالکل درست اس کی نشاندہی کی ہے کہ اس کا ایک یہ ڈائمنشن بھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وار ہمیشہ سے ہی جو ایک پروفیٹیبل بزنس رہا ہے کچھ طبقات کے لیے, اور وہ طبقات آج بھی اس سے اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب وقت چونکہ ہمارے شو کا لمیٹڈ ہوتا ہے تو ذرا یو اے ای کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے پہلے اس کا ذکر کیا, اور اس وقت جو ہے یہ کہا جا رہا ہے, بہت سے لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یو اے ای کو اپنی جو پالیسی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے, کیونکہ جو اس وقت کشیدگی جو مڈل ایسٹ میں جاری ہے اس میں یو اے ای جو ہے اس کا رول بالکل ایک عجیب قسم کا بنا ہوا ہے, ان دا سینس کہ وہ اپنے باقی عرب جو ممالک ہیں اس کے ساتھی پرانے الائز, ان سے وہ دور ہٹتا جا رہا ہے, اور اس لیے طویل المدتی تنازعات یا کانفلکٹ ہے وہ اس کا خطرہ اور بڑھتے جا رہا ہے. اور یہ جو ریجنل پاورز ہیں جیسے سعودی عربیہ, ترکی, قطر, عمان اور پاکستان, وہ ان سے یہ مڈل ایسٹ آئی کا ہی ایک میں کوٹ کر رہا ہوں, وہ انہوں نے کہا کہ ان کو ایک رول ادا کرنا چاہیے یو اے ای کو قائل کرنے کے لیے یا رام کرنے کے لیے کہ بھئی آپ اپنی قبلہ درست کریں اور اپنی پالیسی جو ہے وہ اس طرح کی لائیں کہ جہاں پہ اس ریجن میں مزید کانفلکٹ نہ بڑھے. کیونکہ اگر یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو اگر یو اے ای کا باقیوں کے ساتھ ایک شروع ہو جائے گا کرائسس, تو یہ پھر کانفلکٹ تو جاری رہے گا. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں 2020 میں جب ابراہم ایکارڈز لائک سائن ہوئے, اس میں یو اے ای اور بحرین گلف ریجن سے یہ 2 کنٹریز تھے, اپارٹ فرام عمان, اپارٹ فرام سوڈان اور موراکو, جنہوں نے اسرائیل کو ریکوگنائز کیا اور ڈپلومیٹک ریلیشنز شروع ہوئے. اس وقت ظاہر ہے کہ یہ تو گیس نہیں کر سکتے تھے, کہ فورسی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ وار ہوگی, یا پچھلے سال جو کانفلکٹ ہوا جس میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جی اسرائیل نے قطر کو بھی اٹیک کیا اور پھر ایرانینز نے بھی ایک رسپونڈ کیا ٹو دا یو ایس ایمبیسی. ٹھیک ہے, یہ 5 سال پہلے ایک چیز ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے, یعنی 6 سال پہلے ہوئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا یہ آؤٹ گوئنگ لاسٹ جو ہے نا اچیومنٹ تھی, ہو گیا. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ سٹیپ لے بھی لیا ہے تو اس پہ کنڈیشن تو نمبر 1 یہ ہونی چاہیے تھی
کہ آپ فلسطین کے لیے کوئی نہ کوئی 2 ریاستی جو منصوبہ ہے اس کے اوپر کوئی ہیڈ وے ہو، یا اس وقت یہ کیلکولیشن تھی کہ جی ٹھیک ہے یہ جو انلیگل سیٹلمنٹس ہیں جیوز کی وہ پروسیس رک جائے گا، لیکن وہ کچھ بھی اچیو نہیں ہو، اور آپ نے ایک پالیسی سٹیپ لیا، اور اس کے بعد آپ نے اکنامک اور پولیٹیکل اور ڈیفنس ریلیشنز اسرائیل سے بڑھانا شروع کر دیے۔ اب اس کو فاسٹ فارورڈ کر لیں اس جنگ کے اندر، اس جنگ کے اندر اگر ایرانینز نے ڈسپروپورشنلی یو اے کو اٹیک کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یو اے جو ہے ایکسٹینشن ہے اسرائیل کی ان دا گلف ریجن، کیونکہ بحرین تو بہت ہی چھوٹی سی اپنا ایک ریاست ہے، اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ وہ بحرین نے بھی اس وقت یہ انیشیٹ کیا پرہیپس آن اٹس اون کہ یو اے کے ساتھ جوائن کر کے ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، کوئی بینیفٹس وغیرہ آ جائیں گے، لیکن اگر کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں خاص طور پہ اس جنگ کو مد نظر رکھ کے، تو آئی تھنک وہ اپنا بڑا پریمیچور اور ایک ایل ایڈوائزڈ سٹیپ تھا یو اے کا۔ یو اے کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک اپنا بڑا ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہے، ایکسپینشن میں انٹرسٹیڈ ہے، اور ہمیشہ فتور ہی کریٹ کرتا ہے، تو اس کے جب ہاتھ بڑھائیں گے، جب تک آپ کو کنکریٹ ریٹرن کے اندر، جس طرح فار ایگزامپل پاکستان نے یا سعودی عربیہ نے یا باقی مسلم ممالک نے یہ رکھا ہوا ہے کہ بھی پہلے پیلسٹینین اسٹیٹ پہ اگری کریں، اس کے بعد ہم نارملائزیشن کے لیے بھی تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تقریباً 22 سال سے عرب پیس انیشیٹو ہے جس کا پاکستان بھی بیک کرتا ہے کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن، اور 67 بارڈرز تک چلے جائیں جہاں سے کہانی خراب ہوئی تھی، اس کے بعد ہم مل بیٹھ کے کمپرومائزز کر لیں گے، لیکن نارملائزیشن جو ہے نا، اور نارملائزیشن کے اندر پیلسٹینین اسٹیٹ اور ساتھ میں اسرائیلی سیکورٹی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب ہم اگر دیکھتے ہیں تو یو اے جو ہے نا، مطلب اس سے مجھے بڑا ایک ارریسپانسبل یا آپ کرو کہ امیچور قسم کا ایک آؤٹ لک ہے کہ بھائی آپ پہ چلے بھلا مان لے کہ آپ پہ سب سے زیادہ اٹیک ہوئے ہیں، یو آر اسکویزڈ انڈر ایرانین اگریشن، ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی آپ کنسیڈر کریں کہ اس لیے زیادہ ہوئے کہ آپ کی الائنمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ، جو کہ ایرانین پرسپشنز کے اندر اس کا پرنسپل اینیمی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اس کا پروف ہمیں بالکل پچھلے 47 سال کی کانسٹنٹ ان کے جو چپکلیشز میں ملتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ فیصلہ کر بھی لیا ہے، جو کرنٹ موروثی حالات ہے نا، اس کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سعودی عربیہ اور باقی ممالک پیشنس شو کر رہے ہیں اسی طرح آپ کریں۔ آپ نے پیشنس شو کی، ایون جو لیٹسٹ اٹیک پچھلے ہفتے کا ہوا، انیشل ریئیکشن بڑا اسٹرانگ تھا، پھر جی سی سی نے بھی کنڈیم کیا، سعودی عربیہ نے اس کے اوپر اپنا ریزالو، اور بائلیٹرلی بھی فارن منسٹر نے کہا، آپ نے شو کی، تھینک یو ویری مچ، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا ریوزٹ کریں اس کو، دیکھیں نا یہ کوالٹیٹیولی ڈفرنٹ سرکمسٹانسز ہے۔ خلیجی علاقہ جو ہے نا وہاں پہ آپ موجود ہو، یہ آپ کی جیوگرافیکل کمپلشن ہے، اسرائیل آپ سے کافی دور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھو کہ اگر آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ کے اسرائیل کو پریفر کرو گے تو آپ کا اپنا سروائیول ایٹ سٹیک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ٹھیک ہے نا۔ سعودی عربیہ کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ عرب ریجن ان جنرل اور جو گلف جو خلیجی جو ریجن ہے اس کے اندر سٹیبلٹی، آرڈر اور پروگرس انشور کرے۔ سعودی عربیہ ہمیشہ خلیجی ریجن کو جی سی سی کے فریم ورک میں ڈیپر انٹیگریشن چاہتا ہے، جسٹ لائک یورپین یونین۔ یہ ابھی تک کامن مارکیٹ پہ آگے، وچ مینز کہ پیپل، گوڈز، سروسز، کیپٹل فریلی موو کرتا ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ تو اس سے ایک خلیجی آئیڈینٹی بھی ہے، مطلب اب یہ ہے یو اے میں بھی لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو امریتی آئیڈینٹی بھی ہے ان کی، ساتھ میں خلیجی بھی سمجھتے ہیں۔ یہ سی چینج تقریباً پچھلے 40 سال کے اندر آیا ہے، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں یو اے کا اگر یہ دوری کرتا ہے جی سی سی سے، اس کا وہی حال ہوگا، میں آپ کو بتاؤں 10 سال کے بعد، جو کہ برٹن کا ہوا ہے آؤٹ آف دا یورپین یونین۔ بریکسٹ جو ہے نا یو کے کو لے بیٹھ گئے اپنا رضا، اور وہ اگر واپس بھی آنا چاہے اب ایکسیپٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی اکنامک ڈکلائن کنسسٹنٹ ہے۔ اسی طرح یو ای کیسے اپنا سوچ سکتا ہے کہ جی ہم ادھر سے پارٹ ویز کریں، بیرونی ہو سکتا ہے چینج کر لیں، وہ نکل بھی جائے سے ابراہم اکارڈ سے، بیکاز ان کے لیے سعودی عربیہ نیکسٹ ڈور ہے اور بہت ہی پریشیس ہے وہ انگیجمنٹ، ٹھیک ہے۔
اگر یو اے ای زیادہ فرکشن میں علیحدہ جاتا ہے نا دین اس کا حال بہت برا ہوگا. اس میں آلریڈی جب آپ انویسٹ کریں نا سارا کیپیٹل ان ٹورزم یا یہ اس طرح کی پریکاریس انڈسٹریز کے اندر, تو آپ نے دیکھ لیا جب کانفلکٹ ہوگا تو بھائی گورے تو تیسرے دن بھاگ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کا جو ریکوری بھی ہے نا اٹ ول ٹیک اے لانگ لانگ ٹائم فار پیپل. ریپوٹیشنل کاسٹ آلریڈی ختم ہو چکی ہے ان کنٹریز کی. سعودی عربیہ کین سروائیو, قطر آلسو کین سروائیو, کیونکہ وہ بھی ایجوکیشن انفارمیشن میں چلا گیا ہے نا, صرف انرجی پہ نہیں ہے. انہوں نے جی ٹورزم کیا سارا, یا اپنا ہب آف انٹرنیشنل جو اپنا ایئر ٹریول ہے کہ جی مڈل ایسٹ, یورپ, ایشیا وغیرہ, اس کا یہ بڑے پریکاریس ہے. یہ تو ایک دن سے اپنا ختم ہو جاتی ہے آپ کے سورس آف ریونیو. آلریڈی جی ہوٹل آکیوپینسی میں پڑھا تھا وہ 10% پہ پریڈکٹ کرے کہ وہ آ جائے گی اس جنگ سے پہلے جو کہ لیولز تھے, آلریڈی وہ نیچے گئی ہے 40-50%, اور اس وقت خالی پڑے ہوئے ہوٹلز. انہوں نے اپنی پرائسز نیچے کر لی ہیں, ریسٹورینٹس نے اپنے مینیوز کاٹ لیے ہیں, امپورٹڈ چیزوں کے اوپر انحصار جو تھا وہ ختم کر دیا. یو اے ای میں تو یہی ہو رہا ہے. فائنلی یہ جو انڈیا کے ساتھ ان کا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب, یو اے ای کا, یہ بھی ایک اب وہ جو اطلاعات آ رہی ہے کہ جب اسٹریٹجک الائنس وہاں پہ ہو جائے گا, جیسے کہ سعودیز کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, ادھر انڈینز کا ایک اس طرح کا الائنس ہوگا. یہ بھی ایک کنفلکچوئل سچویشن کو پرپیچویٹ تو کرے گا ساؤتھ ایشیا میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی, اس کے امپلیکیشنز تو ہوں گے. دیکھیں جی کر لیں, ان کی اپنی چوائس ہے. پہلے اسرائیل کو ریکوگنائز کرنا بھی اپنی ان کی کانشیس پالیسی چوائس تھی, جس کی امپلیکیشنز آج وہ بیئر کر رہے ہیں. بھلا کر لیں انڈیا کے ساتھ. وہ انڈیا ایکچولی اپنا ایمبیزی کیم ٹو اسلام آباد, اور یعنی یہ ارلی دس ایئر اس کو ہم نے ویلکم بھی کیا, اور پھر پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹیشنز تھی پاکستان سے. تو اگر ہم نے اس کو اس وقت کہا کہ جی اپنے ٹائم بائی کیا, میرے خیال میں, کیونکہ ہم ہے تو بڑی ہاسپٹیبل نیشن نا, ہم تو یہ بھی ہماری کوالٹی کے ساری دنیا ہمارے پاس آتی ہے کہ جی ہمارا جھگڑا ہو گیا تو ہمیں ذرا صلح صفائی کرائیں, بیکاز آپ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. اس وقت وہ سیدھا اپنا اس کے بعد انڈیا گیا, اور انڈیا نے ایم او یوز وغیرہ سائن کر لیے 10-15, کچھ بھی وہ گارنٹی نہیں کیا. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی ہمیں بھی اس طرح کا ایگریمنٹ جس طرح پاکستان سعودی عربیہ کا وہ کریں. تو دیکھیں اس میں بھی اس کو دوبارہ ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس کے اندر. آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ایجپٹ, ترکی, قطر, وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی پاکستان سے اسی طرح کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو جائے جس طرح سعودی عربیہ کے درمیان ہے. بلکہ اس میں ٹرکی کا تو بالکل کلیئر کٹ ہے, وہ آپ دیکھیں گے آئندہ. قطریز کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں پھر بلاک پالیٹکس آ جائے گی نا. لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھو انڈیا از ناٹ ریلیونٹ. انڈیا کی ریلیونس جو ہے نا گلوبل اکانومی میں ہے, یا مڈل ایسٹرن اکانومی, یا ایشین اکانومی میں ہے. وہ ایز اے ملٹری یا ڈیفنس گارنٹر نہیں ہو سکتا پاکستانیوں کی طرح. وہ ویسے بھی سائیکولوجیکلی پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے انڈیا کی جو سیکورٹی یا ملٹری ریپیوٹ تھی نا, وہ زیرو کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کے ملک کے اوپر اگر آپ انحصار کرو گے یو ای والوں, تو پھر اپنا وہ آپ کو خود سوچنا چاہیے. مطلب یہ تو ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں نا نان سینس پہ. پہلے آئی تھنک ابراہیم اکارڈز میں نہیں جانا چاہیے تھا, کیونکہ رسکی معاملہ تھا, اور پوٹینشیل رسک آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آ گیا اس جنگ کے دوران. اور آپ اگر ریٹیلیٹ بھی کرتے ہیں تو جب تک سعودی عربیہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا تو آپ کی ریٹیلیشن بھی کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ انڈیا کے ساتھ اتحاد کرتے ہو, انڈیا تو اپنا صفر ہو چکا ہے اپنا اسٹریٹجیکلی, ملٹریلی, سیکورٹی وائز, ایٹ لیسٹ ان پاکستانی آئیز, اور امریکہ نے بھی اس کو ایکنالج کیا ہے. تو آئی تھنک کہ ایک اور بیوقانہ جو ہے نا اپنا ایبسولوٹلی فلش, یعنی ایک موو ہوگی یو اے کی طرف سے کہ بھئی آپ کسی اور سے کر لو, ایجپٹ سے کر لو, جس نے ابھی آپ کو ایک اسکواڈن دیا رافیل کا, ان کے ساتھ کر لو. یعنی پتہ بھی چلے گا کہ بھی خطہ بالکل ہی یکجا ہو رہا ہے. ٹرکی کے ساتھ کر لو, یہ آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہے نا. وہ کدھر اپنا اٹھا کے ساؤتھ ایشیا میں دوسرے کارنر پہ انڈیا ہے, آپ اس کو لے کے آ رہے ہو. اور ملٹریلی ویسے بھی ان کا اپنا پرفارمنس جو ہے نا کوئی خاص نہیں رہی. وہ پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, تو پھر باقی دنیا کے ساتھ کیسے وہ اپنا آپ کو گارنٹی کر سکتے ہیں پیس. یہ میرا اپنا آرگیومنٹ ہے. ایک میں ساتھ میں رضا بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں, 1-1.5 ہفتے سے انڈین
यानी इंडियन बेस्ड जो है ना वेबसाइट्स हैं वो लगी हुई हैं कि जी पाकिस्तानियों को यूएई से निकाल रहे हैं. ठीक है, सम टाइम हमारे लोग भी उसको पिक कर लेते हैं उस फॉल्स यानी नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर. कोई ऐसी बात नहीं है. ईरान से लोग निकले हैं, पाकिस्तानी भी निकले हैं, वो एक खास यानी कॉन्टेक्स्ट में निकले हैं और उनकी अपना एक बहुत ही बेहतरीन जो डिजिटल उनका वो है ना अपना यानी कैपेसिटी टू लोकेट एंड मॉनिटर एंड देन रीच अ कंक्लूजन, वो बहुत स्ट्रांग है यूएई की. उन्होंने मॉनिटर किया है कुछ लोगों को जो कि एक्साइटेड हो गए जब अटैक हो रहे थे उनके ऊपर, उनमें ब्रिटिश भी थे, उनको भी निकाला है. और खास तबके के कुछ लोग हैं, वो ज़ाहिर ईरान से हो या इधर से हो, अगर उन्होंने अपना कुछ सॉलिडारिटी ईरान के साथ ज्यादा दिखाई है या उसके कुछ शवाहिद उनके पास हैं कि भी वाकई अपना पता ये चल रहा है कि या यूएई में सेलिब्रेट काम कर कर रहे रहे हैं हैं जी, बाज या लोग सेलिब्रेट सेलिब्रेट कर रहे हैं. फेसबुक पे कि अच्छा मिसाइल गिर रहे हैं, बहुत अच्छी बात हो रही है, जैसे जज्बातियत होती है हमारे यहाँ. जज्बातियत पे हाँ, मतलब वो उसमें देखो ना शुगल में कर गए, उसके बाद ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट होती है ना, ये सीरियस मामला है. और खास तौर पे जब जहाँ पे आप रोजी कमा रहे हैं, यहाँ पे आपको यानी देन आपकी फैमिलीज भी आप पे डिपेंडेंट है, तो उसमें बड़ा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड शो करना चाहिए. क्योंकि ये स्टेट्स जो है ना, ये परहैप्स पाकिस्तान या इंडिया की तरह नहीं है या इवन ईरान की तरह नहीं है. ये बड़ी ही यानी एब्सोल्युटली इनको ये मॉनिटर भी करते हैं, ये अपनी प्रोग्रेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. ठीक है ना. बिल्कुल और इसलिए हमें थोड़ा सा ना केयरफुल होना चाहिए. लेकिन पाकिस्तानियों को वैसे कोई मसला नहीं है वहां पे, बल्कि मैं तो ये आर्ग्यू करूंगा जो मेरे अपने इंटरेक्शन हुआ टेलीफोन के ऊपर या वैसे, वो ये है कि पाकिस्तानीज आर वेरी एक्साइटेड, खास तौर पे जो ये जो आईटी और सर्विसेज सेक्टर में गए थे. अब चूंकि वो गोरे चले गए, सारे एग्जेक्टिव पोजीशंस पे थे, इवन होटल इंडस्ट्री के अंदर भी वो अब नजरें लगा के बैठे हैं कि जी हम अपना जो एक वजह थी कि यहाँ पे लोकल परसेप्शन में गोरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम कम है, तो उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम भी एग्जेक्टिव पोजीशंस पे अब जा सकेंगे. बिल्कुल. अगर ऐसी बात होती है तो डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अच्छी चीज होगी. हमें तो हमारे तो लोगों को नौकरियां चाहिए बिल्कुल, और नौकरियां मिलनी भी हमारी बेहतरीन एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, लेबर और स्किल्स, तो व्हाई नॉट. और तो बहरहाल आज के लिए हम अपने इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं. तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और नाजरीन का भी जिन्होंने देखा प्रोग्राम को. उसके साथ ही खुदा हाफिज.